جانی دشمن، پتہ ہے کہ اس نے میری جان لینی ہے، اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا یہ علم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جان کی حفاظت کر رہے ہیں، اس کی جان کی امان دے رہے ہیں۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ کتنا بڑا فقدان ہے کہ قرآن ہمارے ساتھ، سنت ہمارے سامنے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نہ قرآن پر عمل کرنے کے لیے تیار، نہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چلنے کے لیے تیار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ساری کی ساری زندگی، ساری کی ساری حیات طیبہ، حیات مبارکہ ایمان والوں کے لیے ایک عظیم نمونہ ہے۔ ہمیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مطابق اپنی زندگیوں کو لے کر چلنا چاہیے۔ آج مسلمان ایک مشت ہو جائے، ایک مٹھی ہو جائے، تو یقین مانے کسی کافر کے اندر جرت نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو میلی آنکھ سے بھی دیکھ لے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ فتح کر کر آتے ہیں، قیامت کی صبح تک یہ مثال کفار کے منہ پر ایک تماچا رہے گی کہ جب کوئی مسلمان، کوئی بندہ اپنے علاقے کو فتح کرتا ہے، اور فتح بھی اس علاقے کو کرتا ہے کہ جس علاقے میں سے ان ہستیوں کو مار کر کے نکالا ہو، ان ہستیوں کو ظلم اور تشدد کر کے نکالا ہو۔ جب فتح مکہ ہوتا ہے تو وہ تمام کے تمام صحابہ جن کے اوپر ظلم اور تشدد کیا جاتا تھا، وہ کہتے تھے کہ آج ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہوتے کے ساتھ اعلان کر دیا کہ فتح مکہ کے وقت کوئی مسلمان کسی کے اوپر بھی تشدد نہیں، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا، ہاں سوائے یہ چند لوگوں کے، 4-5 لوگوں کے، جدھر نظر آئے ادھر ہی قتل کر دو۔ ان میں سے بھی کئیوں کو معاف فرما دیا۔ ایسی مثال رہتی دنیا تک نہیں ملے گی۔ لیکن مقصد یہ ہے سنانے کا کہ کیا کفار کے لیے تو مسلمانوں کا یہ عالم ہو کہ مسلمان ان کو معاف کرنے کے لیے راضی ہو جائیں، لیکن آج مسلمان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دو بھائی آپس میں گھر کے اندر ایک کے اندر رہ رہے ہیں، لیکن دونوں بھائی ایک ہی گھر کے اندر رہتے ہوئے ایک دوسرے کو بلانے کے لیے، شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہیں۔ ایک گھر میں نہ بھی رہتے ہوں، چند ٹکوں اور چند گز زمین کے ٹکڑوں کے لیے صرف بھائی بہن آپس کے اندر ایک دوسرے کے جانی دشمن بنے ہوئے، اور وہ کوئی کافر مسلمان کی لڑائی نہیں، بلکہ آپس میں مسلمان بھائی بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے احسانات لوگوں پر کیے۔